ہم نے مسجدیں بنانے پر محنت کی، اللہ نے مسجدیں کھڑی کر دی. بنائی کہ نہیں بنائی اللہ نے؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ مسجدوں میں برکت دے. ہم نے مدرسوں کے لیے محنت کی، اللہ نے مدرسے کھڑے کر دیے، اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، عافیت دے. اب ہم نے میڈیا بنانا ہے، اسلامک میڈیا، اس پر محنت کریں گے، اللہ میڈیا بھی کھڑا کر دے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اس پر ڈٹ گیا، اللہ فرشتوں کو نازل کر دیں گے آپ کی مدد کے لیے انشاءاللہ. آج بھی اگر وہ ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ریاض شریف الدین صاحب جو خاص طور پہ میڈیا کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا دفاع بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ مسلمانوں کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہماری مجلس کو رونق بخشی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، توحید و سنت اور شریعت کی دعوت دیں گے، شرک بدعت اور حرام سے روکیں گے، جو اسلام پر لگنے والے الزامات سے اسلام کا دفاع کریں گے، ضرور اللہ انہیں اس زمین کا بادشاہ بنا دے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس بڑے بڑے کالج کے ڈگریاں تھے؟ کیا بہت زیادہ مال و دولت، بینک بیلنس تھا؟ کیا بہت بڑی پراپرٹی تھی؟ کیا بہت بڑی فوج تھی؟ کیا بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جذبہ تھا، ایمان لائے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ اعلان کر دیے، اس پر ڈٹ گئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے نکل گئے. اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا مدد کے لیے. دلی تک پہنچ گئے، مدینے سے اٹھ کر گرناڈا اسپین تک چلے گئے، افریقہ تک چلے گئے. آج بھی 55 سے زیادہ ممالک پر ہم حکومت کر رہے ہیں. دعوت دین کی برکت کو سمجھیے پلیز. اللہ کے دین کا دفاع کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا، تیرے قدموں کو جما دے گا، کفار کے دلوں پر تیرا رعب ڈال دے گا. اللہ کا احسان عظیم. جب سے یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی اور میں نے توحید کو کھلے عام بیان کرنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ کو صاف ستھرے طور پر دیکھو، لنگم کی پوجا نہیں، مورتی پوجا نہیں، درگاہ پوجا نہیں، بابا پوجا نہیں، تاگے تعویذہ گھنٹے پلیتے نہیں، کہیں سے بھی جانور، سورج چاند تاروں کی آگ کی عبادت نہیں. عبادت ہوگی خالق کائنات رب العالمین اللہ کی عبادت ہوگی. جب سے میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا شروع کیا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، کفار کے 5-5 ہزار کروڑ کے میں اسٹوڈیو میں جاتا ہوں، ان کا ایک بڑا بزنس ہیڈ آ کر سر کرنے لگتا ہے، باہر تک آ کر ڈراپ کرتا ہے. ابھی تو 3 مہینے سے یہ حال ہو گیا، صبح ڈیبیٹ طے ہوتا ہے، 5 بجے کینسل ہو جاتا. کیوں کینسل ہوا؟ سر وہ بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر آپ ہیں تو نہیں آتے بول رہے. کئی کو ڈر رہا بھائی؟ وَجَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل تباہ ہو گیا. باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے. اور میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم نے مسجدیں بنانے پر محنت کی، اللہ نے مسجدیں کھڑی کر دی. بنائی کہ نہیں بنائی اللہ نے؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ مسجدوں میں برکت دے. ہم نے مدرسوں کے لیے محنت کی، اللہ نے مدرسے کھڑے کر دیے، اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، عافیت دے. اب ہم نے میڈیا بنانا ہے، اسلامک میڈیا، اس پر محنت کریں گے، اللہ میڈیا بھی کھڑا کر دے گا. ورنہ آپ کے ساتھ چال کیسی چلی جائے گی؟ اپنے تقریر کے آخری حصے میں سمجھا دوں آپ کو. چال ایسے چلی جائے گی کہ ایک دور میں تھا جب آپ کفار و مشرکین سے لڑ رہے تھے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، تو آپ کو فریڈم فائٹر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ مجاہد آزادی، مجاہدین. پھر تھوڑے دن کے بعد آپ کو بولا گیا فنڈامنٹلسٹ، پھر آپ کو بولا گیا ایکسٹریمسٹ، پھر تھوڑے سالوں کے بعد آپ کو بولا گیا فینیٹک، پھر تھوڑے سالوں کے بعد آپ کو بولا گیا ٹیررسٹ. مجاہد آزادی سے دہشت گرد تک کا سفر 15 سالوں میں میڈیا کو استعمال کر کر ذلیل قسم کے اسلام کے دشمن لیڈرز چل گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے. جب ہمیں فریڈم فائٹر سے
फंडामेंटलिस्ट कहा गया था। जब भी हम खड़े हो जाते तो टेररिस्ट तक बात डिबेट में पूछने लगे, दुनिया भर के टेररिस्ट मुसलमान क्यों होते? उलमा ने जवाब दिया, जाकिर नाइक ने जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया, अल्लाह कबूल फरमा ले। मुझसे भी पूछ रहे, पूरे टेररिस्ट मुसलमान क्यों होते? मैं बोला, महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे आरएसएस का आतंकवादी मारा, मुसलमान नहीं था। राजीव गांधी को स्टालिन मारा, एलटीटीई का, मुसलमान नहीं था। इंदिरा गांधी को सतपाल सिंह ने मारा, मुसलमान नहीं था। हिटलर ने दूसरी जंग अजीम लड़वाकर 10 करोड़ से ज्यादा इंसानों का खात्मा हुआ, मुसलमान नहीं था। पहले जंग अजीम मुसलमानों ने नहीं शुरू की। दुनिया भर में तबाही एक से एक लेकर आ गए, आप लोग लेकर आए। जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डाल के लाखों मर्द, औरतें और बच्चों को तहस नहस कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, मुसलमानों ने नहीं किया। बड़े बड़े गुनाह आपकी तरफ के हैं, बदनाम इस्लाम और मुसलमान। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब टेबल को टर्न करने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह अब बात को पलटा कर दे मारने का वक्त आ गया। अब हक को बातिल पर गालिब करने का वक्त आ गया। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है। क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, उस पर डट गया, अल्लाह फरिश्तों को नाज़िल कर देंगे आपकी मदद के लिए इंशाअल्लाह। आज भी अगर वो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, लेकिन उसके लिए तैयारी की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, कुरान हदीस के इल्म की जरूरत है, उलमा के पास मनहज सही रखने की जरूरत है, सहाबा के तरीके की जरूरत है, सलफ के तरीके की जरूरत है, और बेस्ट ऑफ द टेक्निक और टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंशाअल्लाह।